रिमेंबर आई प्रॉमिस्ड, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी बेस्ट एफर्मेशन दूंगी जो आपकी रिलेशनशिप को चेंज कर देगी, नो मैटर वो रिलेशनशिप आपका किसके साथ है. If you use this affirmation, then you are going to shift everything in your reality. If you are new here, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ मारिया अरसलान एंड ऑन दिस चैनल यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डिसबिलीफ इनटू बिलीफ. और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ एक ऐसी एफर्मेशन, rather it's कुरानिक वर्स. ये एक कुरानिक वर्स है जिसको मैंने अनलॉक किया है आपके लिए ताकि आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाए. एंड आई हैव जनरेशनल एविडेंसेस ऑफ दिस कि ये आयत किस तरह से काम करती है. इट्स अ ब्यूटीफुल आयत फ्रॉम सूरह रहमान. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड, एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो मेरा अकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म का बैच 7 जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है. अगर आपको रजिस्टर करना है फॉर बैच 7 फॉर अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसको मिस मत करें. नीचे लिंक दिया गया है, मेरे ग्राम पर मुझे रीच करें. माई टीम विल गाइड यू कि किस तरह से आपको चलना है आगे. सो नाउ ऑल्दो मैं एक बहुत गुनहगार सा इंसान हूँ, ठीक है, एंड but I love looking into the matter, looking into the things, and मैं आपके लिए ये आयत लेकर आई हूँ फ्रॉम सूरह रहमान. कहते हैं कि सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है और इस आयत के अंदर खूबसूरत तरीन चीज़ों का जिक्र है. राइट फ्रॉम द बिगनिंग की ओपनिंग होती है अल रहमान, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिफाती नाम ऑफ अल्लाह ताला, उस पर ये शुरू होती है. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत तरीन चीज़ों का जिक्र सूरह रहमान में है. बहुत खुशी में से एक आयत है जो बार बार रिपीटेडली बोली जाती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. यू नो दिस कि कुरान में बहुत शिफा है, कुरान में सब कुछ है, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एज अ कोच, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन, एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ छोटा मोटा इस्लाम का स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इसको सब कॉन्शियस लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है उस पर अनलॉक किया है. हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप्स. आई हैव जनरेशनल एविडेंसेस ऑफ दिस, मेरे पास इसकी जनरेशनल एविडेंसेस हैं. एंड while you guys were asking me, जैसे आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि कोई एक बेहतरीन सी ऐसी एफर्मेशन दे दें जिस एफर्मेशन को हम यूज़ करके आराम से अपने रिलेशनशिप को फिक्स कर दें, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को फिक्स कर लें या किसी भी रिलेशनशिप को हम फिक्स कर लें, ऐसी कोई एक एफर्मेशन दे दें. तो आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, ऐसी वो कौन सी एफर्मेशन हो सकती है जिसको हम सब इस्तेमाल करें, हम सब जिसको बार बार दोहराएं तो हम लोगों की लाइफ बेटर हो जाए. तो उस वक़्त मुझे एक इमेज आया फ्रॉम माई टीन एज व्हेन माई मामा वॉज टेलिंग माई सम कज़न, शादीशुदा थी उस वक़्त वो मेरी कज़न, और उनको वो बता रही थी कि ये वाली आयत को पढ़ा करो अपने शौहर को देखकर और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, वो नरम मिजाज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. सो आई थॉट कि मैं इसको अनलॉक करती हूँ, मैं इसको समझती हूँ. तो मैंने आप लोगों के लिए इसको समझा, अपने लिए इसको समझा, और फिर मैंने अपनी मामा से जाके पूछा कि मामा आपने तब ये क्यों कहा था. तो मामा ने मुझे कहा कि ये तुम्हारी नानी जो थी वो पढ़ा करती थी फॉर उनकी एक बहुत सख्त टीचर थी, उनके लिए वो पढ़ती थी और वो फिर उनको कुछ नहीं कहती थी, ठीक है, लाइक डर लगता था कि वो डांटेंगी तो वो उनके लिए पढ़ती थी. उसके बाद से उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई, कभी किसी को गुस्सा आ जाए, कोई भी मसला हो, किसी भी लड़ाई में, इफ़ यू स्टार्ट रिसाइटिंग दिस वर्स फ्रॉम सूरह रहमान, तो आप देखोगे कि आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. सो आई वर्कड ऑन दिस, मैंने इसके ऊपर वर्क किया और मैंने फिगर आउट किया कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर रिलेशनशिप्स. हम एफर्मेशंस में थॉट रिपीट करते हैं, ठीक है, तो ये आयत अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, हम इसका मतलब देखें तो, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ठीक है, और इंग्लिश में करें तो इसका मतलब है कि
اینڈ which of the favors of your Lord will you deny, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آف ازمپشن اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سب کانشیس مائنڈ، میں نے اس کو جب سمجھا تو مجھے سمجھ آئی کہ کس طرح سے یہ اثر انداز کرتی ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو. اینڈ آئی ایم برنگنگ فورتھ فار یو، میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں گی اس ویڈیو میں، تاکہ جب بھی آپ اس کو ریسائٹ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ کون کون سی فیورز، کون فیوریٹ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بیوٹیفل، اتنی خوبصورت آیت کو ہمارے لیے بنا کر ہم لوگوں کو دیا ہے کہ تم لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. سو ایز یو نو کہ جب ہم لوگ لا آف ازمپشن کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو ایز اے کوچ آئی ریکمینڈ اینڈ ادر کوچز آلسو ریکمینڈ کہ آپ لوگ اپنے سیلف کانسیپٹ پہ ورک کریں. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ فبی ای اعلیٰ ربکما تکذبان، تو آپ کر رہے ہوتے ہو اپنے سیلف کانسیپٹ کو امپروو. کس طرح سے؟ آپ یہ سوچتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میننگ کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی فیورز ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ ہوں. فیورز اس کے اوپر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہوتا ہے. آئی ایم دا ون ہو از فیورڈ بائی اللہ، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے فیورز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم دا ون ہو از سو مچ فیورڈ دیٹ آئی کانٹ ڈینائی، میں اتنی زیادہ فیورڈ ہوں، مجھ پر اتنی زیادہ بلیسنگز ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ میں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتی، میں ان کو جھٹلا ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. آئی ایم اللہ فیوریٹ. فیورز کس کے اوپر ہوتی ہیں؟ جو اللہ کا فیوریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سیلف کانسیپٹ امپروو ہو رہا ہوتا ہے جس وقت آپ اپنے، جب آپ اس آیت کو ریسائٹ کرتے ہو. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ریلیشن شپ امپروو کرنا ہے تو یو شوڈ لائک اسٹارٹ تھنکنگ ہائیلی آف یور پرسن. اپنے پرسن کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کرو. ٹھیک ہے. سو وین یو آر ریسائٹنگ، جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، جب یہ آیت آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، فبی ای اعلیٰ ربکما تکذبان، اپنے پرسن کی طرف دیکھ کے، یا ہو ایور دا اسپیسیفک پرسن از، آپ جب اس کی طرف یہ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ اس پرسن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہو ایٹ یور سب کانشیس لیول کہ ہی از دا فیور آن می. فیور آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. ٹھیک ہے. فیور آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے، فیور آپ کا فائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے آپ کو اس ڈائنامک میں پیڈسٹل پہ رکھ رہے ہوتے ہو، ناٹ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. اس کو بھی رکھ رہے ہوتے ہو اور اپنے آپ کو بھی رکھ رہے ہوتے ہو. میں بتاتی ہوں کس طرح سے، کہ وہ میرے لیے فیور ہے، یعنی کہ میں فیوریٹ ہوں اس لیے میرے اوپر فیور ہے، اور میں اس کے اوپر فیور ہوں بیکاز وہ بھی اللہ کا فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے. کتنا خوبصورت سوچنے کا طریقہ ہے about your person and about yourself. And then you are basically dropping the old story. کیا ایکسپیرینسز آپ کے اس کے ساتھ ہوئے، کیا کچھ ہوا، you are not thinking that، آپ اس بارے میں نہیں سوچ رہے. ٹھیک ہے. So you are successfully dropping the old story. What benefit of this ayat, recitation of this ayat is gratitude. آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو رہے ہوتے ہو. مطلب کہ میں تو ڈینائی کر ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے فیورز ہیں مجھ پہ کہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی. آئی ایم سو فیورڈ دیٹ آئی کانٹ ڈینائی، میں ڈینائی ہی نہیں کر سکتی، میں جھٹلا ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ فیورز ہیں میرے اوپر. دا فیور اپون می از فرام لارڈ. آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ فار فیورنگ می، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فیور کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں گریٹفل ہوں، شکر گزار ہوں. اب تھوڑا سا فیورز فرام اللہ کو جو ہے نا، تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو فیورز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. فیور ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. باقی سب کو چھوڑ کے آپ لوگوں کو چوز کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فیور، فیوریٹزم. اس نے مجھے فیور دی، اس نے میرا فائدہ کیا، لائک اس نے مجھے بھی آف دا ٹریک جا کر
رستے سے ہٹ کر اس نے مجھے یہ چیز جو ہے نا کر کے دی. ٹھیک ہے, تو فیور از اے بگ ورڈ, اینڈ وین اٹس کمنگ فرام لائک اللہ تعالیٰ کی فیور, تو جو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی فیورز ہم لوگوں کو, ہم ایک دوسرے کو, انسان ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں, وہ بھی ہم لوگوں کو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. تو تھنک اباؤٹ دا فیورز جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرتا ہے, بن مانگے عطا کرتا ہے ہم لوگوں کو. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس رستے سے ہمیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو فیور فرام اللہ از دا بگیسٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانا ہماری سوچ سے بھی آگے ہے. اٹس بیونڈ مائی ایئرس. امیجن کہ اگر آپ اللہ کے فیورٹ ہو اور آپ کے اوپر وہ ساری فیورز کی جا رہی ہیں, تو آپ کے اوپر blessings کتنی زیادہ ہوں گی. اینڈ if your person is a favor on you, تو وہ کتنا بیسٹ ورژن ہوگا اپنا. ٹھیک ہے, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ریسائٹیشن آف قرآن از ون تھنگ جس کے بارے میں نے جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی, تو ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو تھی, میں دیکھ رہی تھی اسی کے اوپر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی غور سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا جتنا قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے, کان لگا کر سنتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیز ور ہز ورڈز, ڈاکٹر اسرار احمد کے ورڈز تھے کہ کان لگا کر اللہ ریسائٹیشن تلاوت قرآن کو سنتا ہے. ٹھیک ہے, سو دس افرمیشن از گوئنگ ٹو ڈو ونڈرز فار یو. وائی؟ بیکاز ایک تو یہ عبادت ہے, کھلی عبادت ہے. سو تو آپ حالت عبادت میں ہو ہر وقت. ٹھیک ہے, اینڈ آلسو آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ری پروگرام کر رہے ہو اپنے پرسن کے بارے میں, اس کو اپنے اوپر فیور سمجھ کر, اس کو خدا کا فیورٹ سمجھ کر. Now this is the affirmation جس کو آپ یوز کرو گے, بار بار ریسائٹ کرو گے, بار بار اس کا ورد رکھو گے. ایفرمیشن جو ہوتی ہے, جب ہم ایفرمیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو بھی کھلا پڑھیں گے اپنے شخص کی طرف دیکھ کر, اس کے بارے میں امیجن کر کے. ٹھیک ہے, اینڈ کسی کے بھی بارے میں, آپ کے باس کے بارے میں, آپ کے کولیگ کے بارے میں, جس کے ساتھ بھی آپ اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا چاہتے ہو, آپ کی ساس, آپ کی نن, whoever you want to like fix the relationship with, آپ یہ والی آیت کو پڑھو گے, زیادہ سے زیادہ اس کا ورد رکھو. آپ اللہ کے فیورٹ ہو, سیلف کانسیپٹ امپروو ہو رہا ہے, نیو اسٹوری بلڈ ہو رہی ہے, اینڈ اولڈ اسٹوری ڈراپ ہو چکی ہے. کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کرو, آئی ول ریسپونڈ ایز آئی آلویز ڈو. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اور میں جاتی ہوں, اللہ حافظ.